اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی اور اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں محترم ناظرین آپ سب پر ہو۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو توفیق دیں، آپ کے جو جاننے والے ہیں ان کو بھی توفیق دیں، جن لوگوں کو آپ بتاتے ہیں اقرا و تقرا کے بارے میں ان کو بھی توفیق دیں۔ کس چیز کے لیے؟ کہ اللہ آپ کو قرآن صحیح پڑھنے کی اور قرآن کو صحیح تلاوت کرنے کی جو آپ کو ہمت ہو، اور آپ ہمت کا مطلب کہ آپ شوق کے ساتھ تو پہلے دیکھیں، ذوق کے ساتھ آپ پہلے دیکھیں اور رولز کو یاد کریں، رولز کو آپ تحریر کر کے رکھیں، رولز کو آپ لکھ کر رکھیے، رولز کا مطالعہ کریں، رولز کو بچوں کے ساتھ آپ سٹڈی کریں، معمول بنائیں، روزانہ معمول بنائیں۔ 30 منٹس روزانہ 30 منٹس بچے جو آپ کے جو ٹین ایجز ہیں یا بچے ہیں وہ بیڈ جانے سے پہلے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ عموماً 8 بجے بیڈ پہ چلے جاتے ہیں، تو 7:30 کو ایک ٹائم فکس کر لیں آپ کہ 7:30 سب بیٹھ کے 30 منٹس پڑھ کے پھر وہ بیڈ چلے جائیں، باقی لوگ جو کام ہے وہ کریں۔ اس کا معمول قرآن کے لیے ایک تعلق اور قرآن کے ساتھ ایک لگاؤ آپ پیدا کیجئے، بہت ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ روزانہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ بچوں کو فورس کریں کہ وہ 1 گھنٹہ بیٹھ کر وہ پڑھتے رہیں، نہیں، اس طرح نہ کریں۔ بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں جو ایسا اور وہ پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہمارا جو ذمہ داری اس کو ہم نے پورا کیا، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ کوالٹی، آپ کوانٹٹی پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں، کوانٹٹی پہ زیادہ مائنڈ کو ڈائیورٹ کرتے ہیں ہمارے پیرنٹس، اور جو کوالٹی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کوالٹی آف لرننگ پہ زور دیجئے، کوانٹٹی پہ نہیں۔ 20 منٹ 15 منٹ 10 منٹ شوق سے بچے اور ٹین ایجز خاص طور پر آپ بھی شوق سے آپ قرآن کو سٹڈی کریں، قرآن میں جو چیزیں ہیں اس کو جانیں، تلاوت پہلے ٹھیک کر لیں، تجوید کو اچھی طرح پہچان لیں، اصطلاحات کو جان لیں، رولز کو سمجھ لیں، ادا کیجئے، تلفظ میں لائیں، پروننسیشن میں لائیں، ڈیلیوری کو صحیح کریں۔ مشق اس کے لیے بہت ضروری ہے، مشق اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور میں چاہتا ہوں نیکسٹ ایئر آپ کے جو ٹین ایجز ہیں ان کو آپ ذرا بتائیں کہ وہ روزانہ ایک سیگمنٹ وہ دیکھیں، ایٹ لیسٹ ایک سیگمنٹ، اس سے زیادہ میں نہیں کہتا۔ اگر اس سے زیادہ وہ دیکھ سکتے اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں that's up to them، وہ ان پر چھوڑتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کم از کم ایک سیگمنٹ وہ ضرور دیکھیں، بیکاز وہ قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ان سے کوئی چیز پوچھی جائے تو پھر وہ کہیں گے ہوم ورک بہت زیادہ ہے، کورس ورکس ہیں، لائبریری جانا ہے، ادھر جانا ہے، وہاں جانا ہے، یہ ہے وہ ہیں، کلاسز ہے، سیمینارز ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ یا بعض ٹین ایجز ماشاء اللہ ایسے جو پارٹ ٹائم کام بھی کرتے ہیں which is good, there's nothing wrong with that۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو 4 سے 6 اگر وہ گھر میں ہوتے ہیں تو ایک سیگمنٹ وہ بھی دیکھیں، اگر وہ گھر پہ نہیں ہوتے، اگر وہ اور جگہوں میں ہوتے تو ان کو آپ کہیں کہ آن لائن جا کر بھی وہ دیکھ سکتے ہیں، یا اس کو ریکارڈ کر کے آپ رکھیں، جب وہ گھر پہ آتے ہیں اس وقت ان کو دکھائیں، آپ خود بیٹھیں، بیکاز وہ قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تلاوت پڑھنا وہ بھول جائیں گے، اور اگر یاد بھی ہے تو بہت غلط، تو ان کا بھی قرآن ٹھیک ہو جائے۔ اسی لیے اقرا و اقرا 5 دن آپ کے لیے، آپ کے سامنے، صبح 11 سے 1 اور شام کو 4 سے 6۔ کیوں؟
تاکہ قرآن کو آپ سب ٹھیک کر لیں، ایوری ون. اور ماشاءاللہ ان دا لاسٹ 4 سالوں میں بہت سارے لوگوں نے قرآن کو ٹھیک کیا ہے، اور ان کو رولز بھی بہت زیادہ یاد ہیں، بچوں میں بھی اور جو ایڈلٹس ہیں ان میں بھی. اور یہ بہت خوشی کی بات ہے. اٹ از ویری نائس ٹو نو دس کہ لوگ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، کالرز کو بھی سنتے ہیں، ویورز کو بھی، باقی جو ویورز کال کرتے ہیں ان کو بھی وہ سنتے ہیں، اور رولز کو لکھ کر بھی وہ رکھتے ہیں. یس، لائن بہت بزی ہے، لائنز بہت زیادہ بزی ہے. بہت سارے لوگ ماشاءاللہ کال کرتے ہیں، کرنا بھی چاہتے ہیں، سنانا چاہتے ہیں، لیکن اگر کال نہ ملے تو پھر آپ مایوس نہیں ہونا. ڈونٹ گیٹ ہوپ لیس. ہوپ آپ لوز نہیں کرنا. وائی؟ بیکاز آپ کے پاس ایڈوانٹیج یہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور غور کر کے، فکر کر کے ان رولز کو سمجھ سکتے ہیں، اور ان کو لکھ کر آپ وہ رکھیں، اور پھر خود کالرز کے ساتھ آپ کیجئے مشق. آپ بھی قرآن لے کے فالو کریں، پینسل ساتھ رکھیں، جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہاں مارک کرنے کی ضرورت، وہاں پر پینسل سے قرآن میں مارک وہ کر کے رکھیں کہ مجھے یہ جو آیت ہیں، یہ جو لفظ ہیں، اس کو میں بعد میں کروں گا مشق. ایسا تو ایک ترتیب بنائیں، ترتیب. نیکسٹ ایئر انشاءاللہ قاعدہ دوبارہ شروع کرنے والے ہیں ہم، الف با تا سا شروع سے. اور میں چاہتا ہوں اس وقت آپ کو کال ملے یا نہ ملے، آپ دیکھیں ضرور، اور آپ دوسروں کو بھی اس بات کی آپ تبلیغ کریں. ٹیل ادر پیپل، لوگوں کو بتاتے رہیں. آپ پر یہ کام ہے، یہ ذمہ داری ہے، آپ لوگوں کو بتاتے رہیں، بیکاز یہی ہے، ہم اسی اسلوب پر چلتے ہیں. جب لوگوں کو ہم بتائیں گے، دعوت دیں گے. دعوت کس لیے آپ دے رہے ہیں؟ قرآن کے لیے دے رہے ہیں. دعوت، اصل جو دعوت ہے کس لیے دے رہے ہیں؟ کلام اللہ. میرے لیے نہیں، ریان محمود کے لیے نہیں، اقرا وت اقرا کے لیے نہیں، اقرا ٹی وی کے لیے. اصل کلام اللہ. کلام اللہ ہے تو ریان محمود ہے، کلام اللہ ہے تو اقرا ود اقرا ہے، کلام اللہ ہے لہٰذا اقرا ٹی وی بھی ہے. تو اب اصل اس یہ جو کلام ہے، یہ جو قرآن ہے، اس کے لیے، اس کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور ان کا اجر، اس کا اجر آپ کو ملے گا. اگر لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، پھر وہ آگے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تلاوت کو ٹھیک کرتے ہیں، قرآن کو ٹھیک کر لیتے ہیں، قیامت تک جب تک وہ لوگ زندہ ہیں اور وہ تلاوت کرتے رہیں گے، نمازیں پڑھتے رہیں گے، دعاز کرتے رہیں گے، اوروں کو سکھائیں گے، سب کا اجر آپ کو ملے گا، سب کا اجر آپ کو ملے گا. اس نیت کے ساتھ کیجئے انشاءاللہ. اب جو ہیں ہم جو ختم القرآن دعا، میں چاہتا ہوں دعا ہم کل کریں انشاءاللہ شام کو 4 سے 6 اس وقت میں. تو 29 سپارے پہ ہیں سورۃ القیامہ. اس میں آہستہ آہستہ میں ہر ایک کو موقع دوں گا، 2-3 آیتیں، زیادہ نہیں. ہمارے پاس کافی ٹائم آج ابھی ہے، شام کا جو ٹائم اس وقت بھی ہے، کل بھی صبح ہے، شام کا ٹائم ہے، اس وقت دعا کریں گے. سو وی ول ٹیک اٹ ایزی. اس میں زیادہ میں رش نہیں کروں گا. اگر آپ کو کوئی سوال ہے، اگر آپ کوئی چیز جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ اس آئندہ سال کے لیے کوئی اپینین، رائے پیش کرنا چاہیں گے، آپ ضرور یہ بھی تلاوت کے بعد یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آئندہ سال یہ شامل، اگر کوئی رائے ہے، کوئی اپینینز ہے جو آپ خود ذاتی طور پر یہ سمجھتے ہیں اٹ ول بی گڈ، بینیفیشل، ضرور آپ ایکسپریس کیجئے. I will definitely, I am open for opinions. اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے I always listen to my viewers، کیونکہ ایک ہی ساتھ الحمدللہ اقرا ود اقرا آج جس سٹیج پر ہیں یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہیں. اور obviously الحمدللہ اللہ سے ہر وقت ہم شاکر رہیں کہ اللہ جو ہیں ہمیں اور توفیق دے کہ ہم خلوص، اخلاص
اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ قرآن یہ شو ہم انشاءاللہ کرتے رہیں. آمین یا رب العالمین. ساتھ ساتھ دعا کریں وہ لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا دے. دعا کریں مرحومین کے لیے، اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب کریں، ان کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرمائیں، ان کے قبروں کو منور کر دیں، ان کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اللہ. آمین یا رب العالمین. Let's move to our viewers now. Assalamu alaikum. Walaikum salam, brother. Hafiza, Yeah. how are you doing? Alhamdulillah. Okay, Well. good. Right. okay? We're on, yeah, Alhamdulillah, we're on Surah Al-Qiyamah, Yeah. and you'll do some reading. We don't have much. We've got 3 surahs in 29th juz. Then we will start the 30th part. So we are in no rush. Yeah, that's fine. Okay, so I will we'll put Surah Al-Qiyamah on the screen for you. It has 40 verses and 2 rukus. Let's hear some reading. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. Okay, let's stop. That's 9 verses. Okay. And do remember what I said, that your reading, mashallah, is good. Yeah. It's clear, it's loud, and your rules, you know them quite well. It's just the full mouth. Yeah, just getting them right. Yeah, empty full mouth. I think sometimes, when the empty is with the full, I tend to make the next one full as well, the one with it. That's what usually happens, yeah. So but I'll try again, obviously, with your help next year when we start all over again. Yes, absolutely. And for people like you, it's going to be a revision. But, the more you go over things, you actually are more in depth. Yeah, definitely. Yeah. And you understand them more. Yeah. I sometimes think, oh, God, I understand this so well. But once you start going over a particular rule, I feel that I've understood it more. Yeah, definitely. Yeah. And this is what happens. This is why they say knowledge is power. Yeah, definitely. Jazakallah anyway for all your help as well. Thank you. As always. Speak to you soon, Hafiza. Take care. Lovely. Next viewer, assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور اللہ صاحب. جی کیسے آپ؟ الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. صحت ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک. اور صافیات جی بھی ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بھی ٹھیک ہیں. الحمدللہ. تو آئندہ سال بھی ہیں ہمارے ساتھ آپ؟ انشاءاللہ. ہر وقت جب تک زندہ ہیں آپ کے ساتھ ہی ہیں. الحمدللہ. بس یہی میں سننا چاہتا ہوں. جی تھینک یو سو مچ. ہاں جی نور اللہ صاحب، تو پھر آپ کو بھی پھر چند آیات جی پیش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقول الانسان یومئذ این المفر. اچھا یہاں پر یہ دیکھیے یقول الانسان ہے، نون پہ ضمہ ہے، اور اس کے بعد یومئذ این المفر را پہ یہ جو نبر کا رول ہے جی یا را پہ را کی جو آواز ہے ذرا فا سے اور میم سے اور اونچی ہو. صحیح. پھر سے یقول الانسان یومئذ این المفر. اچھا اس کے علاوہ یہ یومئذ یو ہے کیونکہ واو لین یومئذ این المفر. مفر ہاں کیونکہ را پہ تشدید ڈبل لیٹر ڈبل ساؤنڈ جی ہاں. یہ ذرا ظاہر ہو. جی کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر. یومئذ المستقر. الى ربک یومئذ المستقر.
ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. اچھا یہ ہے، یہ دیکھیں یوم اذن کا خیال رکھیے، واو لین چونکہ تو یہ یو کی آواز نہ ہو، یوم اذن، پھر سے يومئذ بما قدم وأخر. وأخر ہاں آج جو ہے خاص سے پہلے جو حمزہ ہے اس کو موٹا کر دیا نا. ہاں وہ اس کو فل ماؤتھ نہ کرے، وأخر وأخر. بہتر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ولو ألقى معاذيره. ولو ألقى معاذيره. ہاں لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. اوکے جی، یہاں پر آیت نمبر 17 یہاں پر ختم کرتے ہیں. جی صافیہ کو دے دوں؟ ہاں صافیہ جی کو بھی دے دیجئے. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صافیہ جی خیریت سے آپ؟ جی الحمدللہ علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ جی جی میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ. جی آپ آیت نمبر 18 سے شروع کریں پلیز. فَإِذَا قَرَأْنَا. جی میرے پاس کراچی نہیں، میں تو کچن سے آئی ہوں. نہیں کوئی بات نہیں، پھر اسکرین سے تلاوت کیجئے، اسکرین سے. آیت نمبر 18 ہے. جی آیت نمبر 18. فَإِذَا قَرَأْنَا، یہ اسکرین پہ آپ کو بتا دوں سیکنڈ ٹو لاسٹ لائن ہے نا، جی نیچے سے جی جی باٹم سے جی سیکنڈ لاسٹ ہیں. جی ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. نہیں یہ دیکھیے، یہ ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة جی وتذرون. من کراچی اور کر دو. ہاں نیکسٹ پارٹ ابھی. ہاں یہ دیکھیے وَتَذَرُونَ کے بعد اب بس انتظار کیجئے، نیکسٹ سلائیڈ پہ الآخرہ کا لفظ ہے. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. نہ یہ دیکھیے ایک ہے اور ایک ہے جی آخرہ. ہاں جو ہے نا اس کو فل ماؤتھ سے نہ نکالیے. سوری. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. ہاں وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. جی. وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ. صافیہ جی آیت نمبر 24 اگین. وَوُجُوهٌ وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ. فاقرہ. اچھا جزاک اللہ صافیہ جی، یہاں پر ختم کرتے ہیں. بس خیال رکھیے آپ بھی نور اللہ صاحب بھی کہ یہ جو آخرہ فاقرہ ہیں ان کو فل ماؤتھ سے ادا نہ کریں. فل ماؤتھ لیٹر 7 ہیں، یہ آپ کو پتا ہے. جی جی مجھے پتا ہے. جی جی تو ان کے علاوہ را فل ماؤتھ ہے جب اوپر فتح دمہ، پہلے فتح دمہ ہو، اور چند اور حروف ہیں، لیکن عموماً استفال کے جتنے لیٹرز ہیں ان کو ایمٹی ماؤتھ رکھیے. جی جی اوکے جی ٹھیک. تھینک یو صافیہ جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ویری گڈ. اور یہ ایک عام، ایک جنرل، ایک کامن مسٹیک ہیں، غلطی ہیں جو لوگ عموماً کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ جو فل ماؤتھ لیٹرز نہیں، اگرچہ رولز آپ کو پتہ ہے پھر بھی لوگ غلطی کر جاتے ہیں اور وہ عادت پڑی ہوئی ہیں. دیٹس دی اونلی ریزن. اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ جسے کہتے ہیں. دیٹس دا باٹم لائن. لیکن آہستہ آہستہ
a lot of people, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो लोग माशाल्लाह 4 साल से, more than 4 साल से जो लोग कॉल कर रहे हैं, आप जैसे पहले पढ़ते थे, जैसे पहले तिलावत करते थे और आज आप कैसे तिलावत कर रहे हैं और जैसी तिलावतें हैं माशाल्लाह, इट्स फैंटास्टिक. ऑनेस्टली आपको चाहिए कि आप शुक्र अदा करें, सलातो शुक्र आप अदा करें और अल्लाह से दुआ मांगे. अल्लाह से जो हैं सलातुल हाजत भी पढ़ के दुआ मांगे, अल्लाह आपको तौफीक दे. और सलातो शुक्र आप, हम शाकिर बने, हम शुक्र करने वाले बने. लेट अस बी ग्रेटफुल कि यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँचे हैं. पहले कैसे पढ़ते थे, अब कैसे तिलावत आप कैसी तिलावत कर रहे हैं आप. इट्स ब्रिलियंट ऑनेस्टली. और ये नहीं है, ये भी आप सोचें, क्या पहले आप जानते थे ये सिफत इस्तिआला को? क्या पहले आप जानते थे मद्द वाजिब मुत्तसिल को? क्या पहले आप जानते थे मद्द सिला कुबरा को, कलकला? ये जो रूल्स है, यू डिड नॉट नो दिस. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको ना तो सिर्फ इनके इस्तिलाहात याद हैं, इनके जो लुग़वी माना है, जो लिंग्विस्टिक मीनिंग जिसे कहते हैं, वो भी आपको याद है. और सिर्फ लुग़वी मीनिंग नहीं, बल्कि जो इस्तिलाही जो तारीफ़ हैं वो भी आपको याद है. ब्रिलियंट. और इसके साथ नॉट ओनली दैट, यहाँ पर ये हम स्टॉप नहीं है, बल्कि आगे आप अदा भी कर लेते हैं. और इससे अगर आगे जाएं, बाज़ लोग ऐसे जो बयान भी कर लेते हैं. सो हाउ वंडरफुल इज़ दैट, हाउ ब्रिलियंट इज़ दैट. तो दिस इज़ रियली एंड ट्रूली हमें इस पे सोचना चाहिए कि मैं 4 साल पहले मैं कहाँ पे था, या 2 साल पहले मैं कहाँ पे था, या 6 माह पहले मैं कहाँ पे था, और अब ये जो एंड ऑफ दिसंबर 2014 में कहाँ पे हूँ. You know, ये 18 दिसंबर 2014 में कहाँ पे हूँ. ये वाकई सोचने की बात है अल्हम्दुलिल्लाह. और अल्लाह हमें तौफीक दे कि आइंदा साल भी और भी जो नए लोग हैं, जो हमारे न्यू व्यूअर्स होंगे, नई आवाज़ें इंशाअल्लाह हम सुनेंगे, उन लोगों को भी यही फ़ायदा हो और उन लोगों को भी यही वो कह सके बाय द एंड ऑफ 2015 कि अल्हम्दुलिल्लाह बाय वॉचिंग इक़रा विद इक़रा आज कुरान हमारा सही है, वो ये कह सकें. और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से, एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट. मैं यहाँ बैठ के, जब यहाँ पे बैठता हूँ, एक नियत लेके बैठता हूँ, और वो क्या है, ए अल्लाह तू मुझे तौफीक दे कि मैं सही और लॉजिकली और बआसानी में आपको पढ़ा सकूं. जो चीज़ मैं बताता हूँ, आपको रूल्स बताता हूँ, मैं चाहता हूँ उन रूल्स को सुनकर फ़ौरन आप समझ लें. दैट्स माई एम. मैं ये कोशिश करता हूँ. एक दफ़ा मैं आपको एक दफ़ा मैं एक्सप्लेन कर लूँ, आपको वो याद हो जाए. नेक्स्ट ईयर भी इसी तरीके से कायदा है, जुज़ अम्मा है, और इस पे ख़त्मुल कुरान है, और भी फ्राइडे को भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मश्क करेंगे, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मश्क करेंगे. जी लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट व्यू. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. जी मुख्तार जी, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाएं? जी आप माशाल्लाह बहुत ही अच्छा दस रहे हैं. मैंने आज किसी को बोला इदगाम शफी भी हम मीम साकिन के बाद, और इदगाम मिसलीन भी कहते हैं, तो वो ईरान रह गया, तुम्हें कैसे पता? अच्छा फिर से पूछिए. मैंने किसी को बोला भाई मीम साकिन के बाद मीम आए ना, हाँ, तो इदगाम शफी होता, हाँ, लेकिन इदगाम मिसलीन भी इसे कहते हैं. इदगाम क्या कहते हैं? इदगाम मिसलीन. हाँ, इसको अच्छा इदगाम शफवी, जैसे इस इख्फा शफवी है, इज़ार शफवी, इदगाम शफवी भी आप कह सकती हैं. वो इसलिए क्योंकि ये शफ के साथ, होंठों के साथ मीम का ताल्लुक है. यही बोला ना, राइट. ओठों के साथ इनका तल्लक है, तो वो ईरान रह गई है. हाँ, इसको इदगाम सगीर मिसलीन भी कहते हैं. इदगाम सगीर मिसलीन, हाँ ये भी कहते हैं. ये भी कहते हैं. तो वो कहती है तुमने कहाँ से सुना? मैंने कहा मैं इधर से सुना ना. हाँ जी. तो इदगाम सगीर मिसलीन क्यों कहते हैं, ये आपको पता है? जी, वो ओठों के साथ इनका तल्लक है ना. हाँ नहीं, ये तो वो तो इदगाम शफवी है. अच्छा. इदगाम सगीर मिसलीन क्यों कहते हैं?
یہ نہیں پتا. اچھا ادغام صغیر، صغیر کا مطلب ہے چھوٹا، چھوٹا. تو یہ یا فار ایگزامپل چونکہ ادغام صغیر میم پہ پہلے میم پہ سکون ہے، جی جی تو سکون یہ ہلکی چیز ہوتی ہے، سکون جو ہے یہ لائٹ ہے، اور سیکنڈ میم پہ فتح ہے. چونکہ سکون یا حرکت اگر سکون کو ایک طرف رکھے حرکت کو ایک طرف رکھے تو سکون زیادہ ہلکا ہے، اس لیے صغیر یہ چھوٹا ہے بنسبت حرکت کے، سکون چھوٹا ہے، رائٹ؟ اس لیے صغیر. اور مثلین کیوں؟ کیونکہ دونوں ہم مثل ہے، یہ میم ہے اور یہ میم ہے، دونوں میم ہے، اس لیے. اور اس لیے ان دونوں جب دو حرف ایک ساتھ ہو، یہ جو ہم کہتے ہیں نا وہ دونوں حرفوں میں تعلق کیا ہے؟ مقابلے میں یہ متماثلین ہے. جی جی کیا ہے؟ متماثلین. اس لیے ان کو کہتے ہیں مثلین. ادغام صغیر مثلین. جب دو با ہو ان کو بھی مثلین کہیں گے. دو با کے درمیان متماثلین ہیں. آپ کو پتہ ہے نا میں نے اس سال آپ کو پڑھایا تھا متماثلین، متجانسین، متقاربین، اس کو دوبارہ انشاءاللہ آئندہ سال ہم پڑھاؤں گا اس کو. لیکن یہ یاد رکھیں جب دو ہم مثل ہو حروف، ان میں ان دو لیٹرز کے بیچ میں متماثلین کا تعلق ہے، اس لیے ادغام صغیر مثلین بھی کہتے ہیں. جی 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 اچھا. سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے. اور کچھ؟ جزاک اللہ، بہت شکریہ، کیونکہ آپ اتنا اچھا سمجھاتے ہیں ہمارے دماغ میں نکل جاتا، پر کبھی کبھی وہ یاد آ جاتا پڑھتے پڑھتے. لیکن کون سی صورت ہے؟ اچھا صورت اب جو ہے بریک کے بعد مختار جی آپ ہولڈ پہ رہیے. سورۃ القیامہ ہے، ویسے آپ ڈھونڈ لیجیے ان دا مین ٹائم. سورۃ القیامہ آیت نمبر 26 سے بریک کے بعد شروع کریں گے. وقفے کے بعد ناظرین آپ دوبارہ کال کریں، دوبارہ تو نہیں، آپ کال کیجئے، پھر آپ سے سنیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم